بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، دل کا صاف ہونا، بغض سے، کینہ سے، یہ رب کریم کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی مہربانی ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت کیجئے اور اپنے دلوں کو منور کیجئے۔ حضور پر نور شافی یوم النشور جناب جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدی جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن ہمیں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ فرمایا کہ ابھی ابھی ہماری اس محفل میں ایک شخص آئے گا، تازہ وضو اس نے کیا ہوگا، جب وہ آئے تو اس کو غور سے دیکھنا، اللہ کریم اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی بڑے سادہ سے وضو انہوں نے تازہ کیا تھا اور جوتا اپنی بغل کے اندر رکھا ہے، اور آ کے حضور سیدی جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ اگلا دن ہوا تو فرماتے ہیں ہم پھر حضور کی خدمت اقدس میں موجود تھے۔ پھر حضور جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی ہمارے درمیان ایک شخص آئے گا، جب وہ آئے تو اسے غور سے دیکھنا، اللہ کی اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر وہی انصاری صحابی تھے۔ تیسرا دن ہوا، ہم پھر حضور کی بارگاہ میں موجود تھے۔ حضور سیدی جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی ہماری اس محفل میں ایک شخص آئے گا، جب وہ آئے تو اسے غور سے دیکھنا، اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ حضور کی مجلس اقدس کے اندر بیٹھے اور جب واپس جانے لگے تو عبداللہ ابن عمر ان کے ساتھ چلے گئے اور جا کے ان سے کہا کہ چچا میری ابا جان کے ساتھ کچھ ناراضگی ہے اور میں کچھ دیر آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں مقصد میرا یہ تھا کہ میں ان کا عمل دیکھوں کہ کون سی نیکی ہے، کون سا عمل ہے کہ 3 دن نبی پاک علیہ السلام نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ان کے ساتھ گزارا، 5 نمازوں کے علاوہ میں نے انہیں کوئی وظیفہ کرتے نہیں دیکھا۔ پھر میں نے سوچا شاید رات کے وقت اٹھ کر یہ کوئی عبادت کرتے ہوں گے، نوافل پڑھتے ہوں گے۔ رات گزر گئی لیکن میں نے انہیں کوئی عمل کرتے نہ دیکھا۔ اگلا دن بھی گزرا، سوائے 5 نمازوں کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تیسرا دن گزرا، 3 دن گزارنے کے بعد میں نے ان سے اجازت لی اور عرض کی کہ چچا میری والد صاحب کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں تھی، بات اصل میں یہ تھی کہ حضور سیدی جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تو میں دیکھنے آیا تھا آپ کا عمل کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رب کریم نے آپ کو اتنا انعام عطا فرمایا کہ آپ کی زندگی میں حضور نے 3 مرتبہ آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ عبداللہ عمل تو نے میرا دیکھ لیا، کوئی خاص نہیں ہے، بس نماز پڑھتا ہوں، بچوں کی روزی کماتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو انہوں نے پیچھے سے مجھے بلایا، آواز دی۔ جب میں گیا تو کہنے لگے ہاں عبداللہ ایک بات ضرور ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ چھوٹی سی نیکی ہے کہ اگر ہم لوگوں کی محبتوں سے اپنے دل کو منور کریں گے تو رب ہمیں جنت دے گا۔ اگر ہم لوگوں کی عداوتیں اور ان کا بغض اپنے سینے میں رکھیں گے تو یہ ہماری جنت سے محرومی کا سبب بنے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنے دلوں کو بغض، کینہ، حسد، نفاق جیسی لعنتوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی اور اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگیاں نصیب فرمائے۔